पाकिस्तान जो चाहेगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने एक फैसला कर लिया है कि आप लोगों को मारना है, आप लोगों का खात्मा करना है। पंजाब हुकूमत के नए मंसूबे के बाद पंजाब में मौजूद गैर कानूनी अफगानी अंडरग्राउंड चले गए, यानी कि छुप गए। साथ में डेनमार्क ने अफगानिस्तान के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा थप्पड़ रसीद किया है। ऐसा थप्पड़ कि अफगानिस्तान को पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना अब करना पड़ेगा। और साथ में पाकिस्तान ने अमेरिका के खत को और अमेरिका के पैगाम को भी ऐसे फुटबॉल की तरह लात मारी है और वो सीधा काबुल में जाकर गिरा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ीलैंड पाकिस्तान की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं उमर सियालवी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत बंद है। पाकिस्तान से जो मामलात होने थे, खुराक की जो सप्लाई जाती थी वो बंद है और इसकी वजह से अफगानिस्तान को इस वक्त बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरे नंबर पर बहुत सारी जगहों के ऊपर अफगानिस्तान को अब एक जो मलामत का सामना है और प्रेशर का सामना है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से और बड़े लीडर्स की तरफ से, वो भी अब अफगानिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। उसकी चंद एक मिसालें हैं। हालिया मिसाल ये है कि डेनमार्क ने एक बड़ा वाज़िया तौर पर यूएन असेंबली में एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 6000 के करीब जो अफ़गानिस्तान में टीटीपी के जंगजू मौजूद हैं, जो सोयल अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल करते हैं और वो हमले करते हैं पाकिस्तान में और स्पॉन्सर करते हैं दहशतगर्दी को मुख्तलिफ ममालिक, और वो एसेट बनते हैं अफ़गानिस्तान में मौजूद ये जंगजू, और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, शिद्दत पसंदी करते हैं और सिक्योरिटी इदारों को और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को टारगेट करते हैं, वहाँ पर टारगेट किलिंग में मुलविस हैं। और डेनमार्क की जो सफ़ीर हैं क्रिस्टीना मार्कस लॉसन, उन्होंने यूएन असेंबली में आज बड़ा वाज़िया और बेहतरीन बयान दिया है और उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बयान दिया उसमें ये वाज़िया लग रहा था कि जहाँ पर ना सिर्फ डेनमार्क और बल्कि दूसरे जो यूरोपीय ममालिक हैं उनमें भी ये सेंटिमेंट बड़े वाज़िया तौर पर पाए जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को सेफ हेवन्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इस हवाले से जो अमेरिका है वो ख़दशात अपने ज़ाहिर कर चुका है, बरतानिया अपने ख़दशात ज़ाहिर कर चुका है और दीगर ममालिक जो हैं यूरोप के वो अपने ख़दशात इससे कबल ज़ाहिर कर चुके हैं। फ़्रांस ने भी इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है और पाकिस्तान तो शुरू दिन से कहता आ रहा है कि यहाँ पर जो दहशतगर्द हैं, फितना अल ख़वारिज हैं या फितना अल हिंदुस्तान हैं, उनको आप या तो अपने कंट्रोल में करें, क्योंकि आपके हाथ पर उन्होंने बैत की हुई है, तो आप उनको काबू करें और उनको कहें कि अगर उन्होंने अफ़गानिस्तान में रहना है अमन के साथ, तो वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करे। तो ये मुतालबा था, लेकिन अफ़गानिस्तान की तालिबान रजीम ने ये मुतालबा नहीं तस्लीम किया, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे मफादात थे। उसके पीछे इंडिया का सबसे पहली बात है, इंडिया से उनके जो मफादात मुंसलिक हैं वो थे। उसके पीछे अमेरिका के कुछ जो उनकी ज़ाहिर प्रॉक्सीज़ हैं, उनके मामलात हैं, वो उसके पीछे कार फरमा हैं। उसके पीछे भी एक वजह है, अमेरिका का मैंने नाम क्यों लिया, उसके पीछे भी एक वजह है। लेकिन उस वजह को बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये दहशतगर्द हैं किस तरह से मजबूरी है इनकी कि अब ये इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। ये कार्रवाई इसी तरह से नहीं कर सकते कि ये अपने बेटे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है या अपने भाई के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, क्योंकि ये एक सिक्के के दो रुख हैं। दहशतगर्दी स्पॉन्सर करते हैं अमेरिका के जो मुख्तलिफ वहाँ पर फंडिंग कर रहे हैं अपनी प्रॉक्सीज़ के लिए। उसके बाद इंडिया जो है वो वाज़िया तौर पर उसके नाकाबिले तरदीद सबूत हमने दिए कि वो अपनी प्रॉक्सीज़ जो है वो यहाँ पर करवा रहा है और फितना अल ख़वारिज की शक्ल में, फितना अल हिंदुस्तान की शक्ल में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करवा रहा है। तो ये तमाम तर अवामिल थे जिनके ऊपर पाकिस्तान ने ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया और अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को तस्लीम कर रही है। और डेनमार्क ने आज पहल की है और डेनमार्क ने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से हो रही है और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं, पूरे ख़ित्ते के लिए ख़तरा है, क्योंकि ये ऐसा जहर है जो हर गुज़रते दिन के साथ फैलता जाएगा, फूलता जाएगा। ज़ाहिर है जहाँ पर ये ट्रूप्स इनके
جو دہشت گرد ہیں یہ جہاں پر مارے جا رہے ہیں، تو وہاں پر ظاہر ہے انہوں نے اس خلا کو پور کرنے کے لیے تو نئے دہشت گرد بھرتی بھی تو کرنی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے تعلیم روک دی، انہوں نے وہاں پر شعور روک دیا۔ تو وہ جو بچے نئے آ رہے ہیں جو اسکولوں میں نہیں جا رہے، ان کے پاس تو روزگار ہے نہیں، تو ان کے والدین کو جھانسا دیا جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ اتنے ڈالر لے لیں، آپ اپنے بچے کو ہمارے حوالے کریں، اور آپ کو ہر مہینے اتنے ڈالر جو ہیں وہ اس کے عوض جو ہے وہ ملتے رہیں گے۔ اب ان والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے سے کس طرح کا کام لیا جائے گا، اس کے بچے کو کیا ذہن سازی کی جائے گی، اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ 1 سال میں یا 6 مہینے میں اس بچے کی اطلاع پہنچے گی کہ آپ کے بچہ جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، ہی از نو مور، کیونکہ وہ پاکستان کی آرمی کی گولی کا نشانہ بن چکا ہوگا، کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے میں وہ سوسائڈ بامبر بن کر آئے گا، یا اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف پکڑا دی جائے گی اور وہ جا کر کسی بھی جگہ پر اس طرح کی کارروائی کرے گا۔ تو ظاہر ہے پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ ایسے جو کلاب النار کا جن کو کہا گیا ہے، تو ان کلاب النار کو وہ ان کا ٹھکانہ تو وہی ہے کہ ان کو جہاں پر پاؤ ان کو قتل کر دو، تو ظاہر ہے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اچھا، اب دوسری بات جو میں نے کی کہ پاکستان نے امریکہ کے پیغام کو بھی لات مار دی۔ میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ امریکہ یہاں پر جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ رکھنا چاہتا ہے، اب پچھتا رہا ہے، جو نیٹو اس نے یہاں سے ایویکویٹ کروائی، تو اب پچھتا رہا ہے امریکہ کہ ہم نے یہ کیوں ایویکویشن کی، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر فیوچرسٹک جو اس کے مضمرات آنے تھے ان کو سوچے بغیر ہم نے یہ ایویکویشن کر لی، اور ہم نے ڈالر بچا لیے یا اپنی سرمایہ بچا لیا، جو بھی اس کے پیچھے تھا۔ تو اب امریکہ جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس ریجن میں یا افغانستان میں، اور بالخصوص وہ جو ایک ایئرپورٹ ہے اس کا چارج جو ہے وہ سنبھال لے۔ اب اس تناظر میں ظاہر ہے جو مختلف گروپس ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کو نہ صرف سپورٹ کر رہا ہے بلکہ ان کو سپانسر بھی کر رہا ہے کہ وہ یہاں پر نہ صرف رہیں بلکہ وہ یہاں پر بوقت ضرورت ان افراد کو نہ صرف کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کیا جائے، بلکہ بوقت ضرورت جو طالبان رجیم ہے، مطلب ڈی ٹی اے کی شکل میں، ان کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکے کہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے۔ اب ظاہر ہے پاکستان جو ہے ان فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف بغیر کسی رحم کے کارروائیاں کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اب وہ ان کے لیے پریشانی ہے کہ اب ان کے جو ایسٹس ہیں یا ان کے جو سپاہی آپ کہہ لیں کہ وہ ہر گزرتے دن کی طرح کتے کی طرح مر رہے ہیں، تو اب اس کے بعد ان کو یہ ٹینشن ہے کہ اب اسی طرح سے اسی ڈینسٹی کے ساتھ یہ کارروائیاں پاکستان کی آرم فورسز اگر کرتی رہیں تو عنقریب ان کا خاتمہ ہوگا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات کرتے ہیں، یہ آفر آئی مذاکرات کی۔ تو جب یہ آفر آئی تو اب یہ آفر انہوں نے دی کس کو؟ اب پاکستان جو ہے ظاہر ہے ٹی ٹی اے کی کوئی بات نہیں سن رہا۔ آپ کو یاد ہوگا استنبول مذاکرات کے دوران یہ بات کی گئی افغانستان کے جو موجودہ انٹیلیجنس چیف ہے ان کی طرف سے کہ ہم ٹی ٹی پی کو یا فتنہ الہندوستان فتنہ الخوارج کو آپ کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھاتے ہیں، لیکن یہاں پر پاکستان نے واضح موقف اپنایا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کسی طرح کی ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی۔ تو یہی موقف تھا۔ تو اب ظاہر ہے وہاں پر ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ترکیے نے یہ آفر کسی حد تک ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کو اس کے اوپر کنونس کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان نے کہا نہ، کوئی مذاکرات نہیں۔ قطر جو کہ اب موجودہ طالبان رجیم کا ہیڈ آفس بن چکا ہے، یہ بھی شکر ہے الحمدللہ کہ اسلام آباد سے وہ ہیڈ آفس اب قطر میں جو ہے وہ دوحہ میں شفٹ ہو گیا، تو وہ اب ٹینشن دوحہ کی ہے، قطر کی ہے، ہماری ٹینشن ہمارے کندھے سے یہ بوجھ بھی اتر گیا۔ تو اب دوحہ نے بھی پاکستان کو آفر کروائی کہ یار مذاکرات کر لو، لیکن پاکستان نے کہا، حافظ صاحب نے بالخصوص کہا کہ نہ، اب ان کے ساتھ مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے۔ تو پھر اب انہوں نے ایک آخری ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کے مصداق انہوں نے ایک آخری کوشش کی۔ انہوں نے اپنے بڑے آقاؤں کو یعنی کہ امریکہ کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کسی طرح سے پاکستان کی آرم فورسز کو یا پاکستان کو کنونس کریں کہ
کہ وہ ہمارے خلاف کارروائیاں نہ کریں، ہم ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک پر آ جائیں اور معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کر حل کرتے ہیں۔ تو اس پیغام کو لے کر امریکہ کی جو قائم مقام سفیر ہیں پاکستان میں نٹالی اے بیکر، وہ آئیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے پاس، جہاں پر انہوں نے اسلام آباد دھماکے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ جو شہادتیں ہوئیں ان کے اوپر انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا، اور ساتھ میں ٹی ٹی پی کا یہ پیغام یا فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کا یہ پیغام بھی دیا کہ وہ اب چاہ رہے ہیں کہ آپ کی تمام شرائط پاکستان کی منظور ہیں، پاکستان جو چاہے گا ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا را ہمارے ساتھ اب آپ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں، ہم بات کرتے ہیں اور آپ کی جو مطالبات ہیں ہم مانیں گے، لیکن آپ ہمیں جان بخشی دے دیں، ہمیں آپ مارے نہیں، ہمیں آپ نکالے نہیں۔ تو محسن نقوی نے جو نٹالی اے بیکر ہیں ان کو یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ نو، اب مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو امریکہ کے پیغام کو پاکستان نے یوں لات ماری اور وہ واشنگٹن سے ہوتی ہوئی سیدھی کابل میں آ کر وہ بال گری، پاکستان کی ایسی زوردار لات پڑی، اور نٹالی اے بیکر جو ہیں وہ اس مایوسی کے ساتھ یو ایس ایمبیسی میں واپس چلی گئیں اور انہوں نے فون اٹھایا، واشنگٹن میں ملایا، واشنگٹن سے فون گیا کابل، کابل سے فون گیا ان فتنہ الخوارج کے خلاف، اور ان کو کہا گیا کہ بھائی جان اپنے آپ کو سنبھال لو، چھپ جاؤ، کہیں پر بھاگ جاؤ، کیونکہ پاکستان نہیں مان رہا۔ پاکستان نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں کو مارنا ہے، آپ لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے، اور اب آپ لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑنا، چاہے آپ غاروں میں چھپیں اور یا آپ پاتالوں میں جا کر چھپیں، یا آپ کسی خواتین کو آپ سہارا بنائیں، ان کو ڈھال بنائیں، یا آپ بچوں کو ڈھال بنائیں، آپ کو اب نہیں چھوڑنا، کسی بھی طرح سے آپ کو اب نہیں چھوڑنا۔ اور آخر میں جس طرح سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پنجاب حکومت نے بھی ایک نئی پالیسی بنائی ہے، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ نو افغانی ان پنجاب۔ یس، یہ پالیسی ہے کہ کوئی بھی افغانی پنجاب میں اب برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی بھی افغانی کو نہ یہاں پر کاروبار کرنے دیا جائے گا، کسی بھی افغانی کو پنجاب میں نہ اب مکان کرائے پر دیا جائے گا، نہ اس کو دکان کرائے پر دی جائے گی۔ آج کی ویڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے۔ اللہ حامی و ناصر۔